الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد کتاب التوحید سے متعلق دروس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے اس باب تک پہنچ گیا ہے جس میں تطیر اور بدشگونی کا بیان ہے، اور جس میں ہم یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامۃ ولا صفر اخرجاہ، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت چھات کوئی چیز نہیں، بدشگونی کوئی چیز نہیں، الو بولنا کوئی چیز نہیں، اور سفر کے مہینے کی نحوست کوئی چیز نہیں۔ اس کے پہلے حصے پر لا عدوى چھوت چھات کوئی چیز نہیں، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کے دوسرے ٹکڑے ولا طیرہ، اور بدشگونی کوئی چیز نہیں۔ یہ بدشگونی آخر ہوتی کیا ہے؟ بدشگونی یہ نحوست کا تصور ہے۔ دراصل کسی انسان کے اندر نحوست، کسی سامان کے اندر نحوست، کسی جانور کے اندر نحوست، کسی آواز میں نحوست، کسی گنتی میں نحوست، ہفتے کے کسی دن یا سال کے کسی مہینے میں نحوست کا تصور۔ تو یہ جو نحوست کا تصور پایا جاتا ہے کہ یہ چیز منحوس ہے، اور اس سے ملاقات کر لینا یا یہ آواز سن لینا، یا آواز کان میں پڑ جانا، یہ چیز دکھائی دے جانا، یہ برا شگون ہے، یہ ہمارے مستقبل کو خراب کر دیتا ہے، یا جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس کام کو بگاڑ دیتا ہے۔ اس طرح کا تصور لینا بدشگونی کہلاتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی یہ حدیث دیکھیں، معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَمِنَّا أُنَاسٌ يَتَطَيَّرُونَ، ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بدشگونی لیا کرتے ہیں، پرندے اڑایا کرتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں جب انہیں کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو جا کے کسی پرندے کو یا کسی جانور کو اڑاتے تھے، اٹھاتے تھے، دوڑاتے تھے۔ اگر وہ داہنے طرف دوڑ گیا تو داہنے سمت کو وہ مبارک خیال کرتے تھے، اس لیے وہ اپنا کام کر لیتے تھے، اور اگر وہ بائیں طرف اڑ گیا یا بائیں سمت دوڑ گیا تو چونکہ بائیں کو وہ منحوس خیال کرتے تھے، اس لیے وہ اپنا کام سے رک جاتے تھے، وہ کام نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے پرندہ بائیں گیا یعنی یہ معاملہ ہمارا خراب ہو جائے گا، یا جانور بائیں طرف دوڑا اس کا مطلب ہمارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ ان کی بدعقیدگی تھی، یہ ان کا جو ہے تقدیر کے فیصلے کے بارے میں ان کا ایمان نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تو تقدیر میں سب کچھ لکھ چکا ہے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، جو اس نے جس کام کے کرنے کی اجازت دی ہو اسے کرنا چاہیے، اور جس کام سے روکا ہو اس سے رک جانا چاہیے۔ اس کے بجائے انہوں نے اس طرح کی چیزیں جو ان کی دلوں پر برا اثر ڈالتی تھیں، انہیں بے چین رکھتی تھیں، انہیں مضطرب رکھتی تھیں، اور آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ حرکت کرتے ہیں۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم میں کچھ لوگ ہیں جو بدشگونی لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایسی چیز ہے جو کوئی اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، یعنی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس کا واہمہ ہے جو اس کے دل میں وہم پیدا ہوتا ہے، ایک خیال پیدا ہوتا ہے، لیکن اس وہم کے پیچھے انسان کو نہیں جانا چاہیے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت وضاحت کے ساتھ فرما دیا ذالک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے انسان اپنے دل میں پاتا ہے، یعنی اس کا باہر سے کوئی تعلق نہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف اس کے دل کا واہمہ ہے، اس کے دل کا تصور ہے، اس کے دل کا خیال ہے، یہ اس کا وہم ہے، اس کا خوف ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فلا یصدنکم، یہ خیال، یہ واہمہ، یہ ڈر، یہ بدشگونی تمہیں اپنا کام کرنے سے نہ روکے، تمہیں قدم اٹھانے سے، اقدام کرنے سے، عمل کرنے سے تمہیں باز نہ رکھے، نہ کوئی سنی ہوئی چیز، نہ کوئی دیکھی ہوئی چیز۔ 13 نمبر کمرہ ہے تو وہ نقصان ہو جائے گا، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو معاملہ بگڑ جائے گا، گھر سے نکلتے ہی سائیکل خراب ہو گئی، کار خراب ہو گئی، سواری خراب ہو گئی تو سفر بیکار ہو جائے گا، کانا نظر آ گیا، بیوہ عورت نظر آ گئی، منحوس عورت نظر آ گئی تو اب معاملہ بگڑ جائے گا، سارا دن برا جائے گا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کے کس کا منہ دیکھ لیا تھا کہ پورا دن خراب ہو گیا۔ بعض لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ صبح اٹھ کے اپنا منہ دیکھا کرو، آئینہ رکھا کرو۔ یہ انسان اپنے آپ کو منحوس سمجھنے لگے گا جب بدعقیدگی ہی کا تصور ہے۔ یہ جواب غلط ہے کہ صبح اٹھ کے اپنا منہ دیکھ لو۔ اپنا منہ صبح اٹھ کے دیکھنے کے لیے کہو گے اور پھر اس کا دن خراب ہوگا تو کیا کہے گا کہ میں منحوس ہوں۔ تو آپ نے بدعقیدگی تو ختم نہیں کیا، ایک نئی بدعقیدگی کو پیدا کیا۔ یہ اس کا جواب نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ تم جو سوچ رہے ہو صبح اٹھ کے کس کا منہ دیکھ لیا، کسی کا منہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا وہی ہوگا، چاہے تم اپنا منہ دیکھو چاہے غیر کا منہ دیکھو، نہ اپنے آپ کو منحوس سمجھو نہ دوسروں کو منحوس سمجھو۔ تو نحوست کا تصور یہ ایک باطل تصور ہے اور بدشگونی کی اسلام میں نفی کی گئی ہے، اس عقیدے کو مسترد کر دیا گیا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی امت کو بیان کر دیا کہ یہ ایک فاسد عقیدہ ہے، ایک برا عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی نشانی نہیں بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی علامت نہیں بنائی ہے جس کی بنیاد پر کوئی ڈر جائے اور کوئی اپنے عمل سے باز رہ جائے، بلکہ اگر کوئی جائز عمل کے لیے نکلا ہے تو وہ نہایت سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا عمل انجام دے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ اللہ کی توحید اگر اس کے پاس، اگر اللہ پر بھروسہ اسے ہے تو اسی توحید کے قائم کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابوں کو نازل فرمایا، اور آسمان و زمین کی پیدائش اسی وجہ سے ہوئی، جنت و جہنم کی تقسیم اسی توحید کی بنا پر ہوئی۔ تو جو شرک، ادنا شرک ہو اور اعلیٰ شرک ہو، چھوٹا شرک ہو بڑا شرک ہو، ہر طرح کے شرک کی جڑوں کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دیا۔ اس میں سے ایک بدشگونی والا شرک تھا کہ یہ بھی لوگوں کے دلوں میں لگا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر اپنے توکل کو مضبوط کرو، یہ شرک بھی ختم ہو جائے گا۔ تو جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، تو ان کے دلوں میں بدشگونی کے یہ وسوسے نہیں آتے، اور یہ وسوسے آنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ یہ دل میں کبھی بھی جڑ نہیں جما سکتے، کیونکہ اہل ایمان کو توحید کا صحیح علم جن کو ہوتا ہے، بدشگونی ان کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتی۔ اسی طرح سے اکرمہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک پرندہ چیختے ہوئے ادھر سے گزرا، تو ایک شخص نے کہا خیر خیر، ٹھیک ہوگا، معاملہ اچھا رہے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، فوراً کہا لا خیر ولا شر۔ اس پرندے کے چیخنے میں نہ خیر ہے نہ شر ہے، یعنی کوئی چیز اپنے آپ میں نہ خیر ہے نہ شر ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے مطابق ہونا ہے، اللہ کی تقدیر کے مطابق ہونا ہے۔ اللہ نے
تمہارے اپنے اعمال میں خیر و شر رکھا ہے. اگر تمہارا نیک عمل ہے تو اس کا انجام خیر ہے، اگر تمہارا عمل برا ہے تو اس کا انجام شر ہے. تو فوراً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رد کیا اور کہا نہ خیر ہے نہ شر ہے. یہاں پر ایک نقطہ بھی سمجھتے چلیں جس کو بہت سارے علماء بھی جس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. مثلا سفر کا مہینہ، سفر کے مہینے کو بعض نادان منحوس سمجھتے ہیں. جاہلیت کے بھی لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے، اور اسی جاہلیت کا بقایا جن لوگوں کے پاس ہے وہ بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. اور اس حدیث میں ہے بھی ولا سفر، سفر کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا انکار کر دیا کہ سفر منحوس نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مبارک بھی نہیں کہا کہ سفر کا مہینہ مبارک ہے. اگر کوئی منحوس کہے اور آپ مقابلے میں مبارک کہیں اپنی طرف سے، شریعت نے جبکہ نہیں کہا ہے، تو یہ بدعت کا مقابلہ دوسری بدعت سے. ایک بدعت کو آپ نے چھوڑا، ایک بدعت کو آپ نے پیدا کر لیا. تو بہت سارے لوگ ماہ سفر کو، سفر کے مہینے کو کہتے ہیں سفر الخیر، سفر المظفر، کامیاب مہینہ، خیر والا مہینہ. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی بدعت ہے. یہ بدعت کا مقابلہ بدعت سے ہے. نہ خیر ہے نہ شر ہے. آپ نیک اعمال کرو گے آپ کے لیے خیر ہے، برے اعمال کرو گے آپ کے لیے شر ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جو ایمان اور عمل صالح پہ ہے اس کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر کی خوشخبری سنائی ہے، اور جو کفر اور بدعملی پہ ہے اس کے لیے برا انجام بتایا گیا ہے. تو کوئی چیز نہ اپنے آپ میں خیر ہے نہ اپنے آپ میں شر ہے. بعض لوگوں نے جو ہے بعض احادیث سے دھوکہ کھایا ہے کہ بعض چیزوں میں نحوست ہوتی ہے، لیکن وہ ان کا فریب ہے. حدیث میں آیا ہے شؤم فی الثلاث، یا بعض احادیث میں شرطیہ آیا ہے ان کا نا شؤم فی ثلاث. اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی، ایک ہے عورت میں، اور ایک سواری میں، اور ایک گھر میں. تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے اس سے بدشگونی لینا، عورت سے، سواری سے اور گھر سے بدشگونی لینے کو اس حدیث سے استدلال کیا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کا رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بتائی کہ ان تین چیزوں میں نحوست ہو سکتی ہے، عورت میں، گھر میں، سواری میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے نحوست لیا جائے یا بدشگونی لی جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی ایسی صفت رکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کے قریب رہنے والے اور ان میں بسنے والے اور ان کی سواری کرنے والے مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان عورتوں کے قریب جانے کی وجہ سے انسان مصیبت میں پھنس جاتا ہے. بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں رہنے کی وجہ سے انسان مصیبت میں پھنس جاتا ہے. یا بعض سواری ایسی ہوتی کہ اس سواری کی وجہ سے سفر میں دشواریاں پیدا ہوتی ہیں. تو ان میں جو صفات ہیں ان صفات کی وجہ سے انسان مصیبت کا شکار ہوتا ہے. خود اس کے اندر کوئی نحوست یا کوئی برائی نہیں ہے. جیسے کہ انسان کی اولاد ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے گھر میں برکت چھا جاتی ہے اس کی نیک عملی کی وجہ سے، اور کسی شخص کو بری اولاد مل جاتی ہے جس کی وجہ سے پورا گھر جہنم بن جاتا ہے. تو خود اس کے اندر جو ہے برائی یا نحوست نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، بدکرداری کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، برے اوصاف کی وجہ سے کبھی کبھی مصیبت آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی خیر و شر اور برکت و نحوست اور سعادت و شقاوت تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں یہ پیدا کرتا ہے اور کہیں وہ پیدا کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے کسی چیز سے نحوست لینا یہ درست نہیں ہوگا. اور شرکی چیزیں الگ ہیں اور ان بات کو سمجھنا الگ ہے. اسی لیے شرطیہ ہے کہ اگر کہیں ہو، اسی لیے علماء نے اس کی یہ مفہوم بھی بیان کیا ہے کہ اگر عورت بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، ناشکری ہے، تو یہ سب ایسی بدعمالیاں ہیں جو کہ انسان کے لیے مصیبت کھڑی کرتی ہیں. اسی طرح سے اگر گھر تنگ ہے،
پڑوسی برے ہیں، ہوا اور جو ہے جس حفاظت گھر میں جو مطلوب ہوتا ہے کہ وہاں موسم ٹھیک ہو اور اس کی حفاظت ہو اور سیفٹی ہو اور پڑوسی اچھے ہوں، اگر یہ سب نہیں ہے تو گھر میں پریشانی کے اسباب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے سواری کا مسئلہ ہے، اگر سواری سست رفتار ہے، بار بار خراب ہوتی ہے، بگڑتی ہے، بار بار جو ہے جانور کی سواری ہو، بار بار جانور بیٹھ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو اس طرح کی اگر چیزیں ہوں تو یہ ظاہر بات ہے کہ ان اسباب میں سے ہیں جو انسان کے لیے پریشان کن ہے۔ تو یہ معنی اس کا بنتا ہے کہ اگر ان چیزوں میں نحوست ہوتی تو یہاں ہوتی، یعنی یہ چیزیں نحوست جیسی ہیں، نہ کہ خود نحوست ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے انکار کر دیا کہ لا عدوى ولا طیرہ، چھوت چھات کوئی چیز نہیں اور بدشگونی کوئی چیز نہیں۔ اور آگے اس کا مزید بیان آئے گا انشاءاللہ۔ حدیث کے ہم اگلے 2 ٹکڑوں کا بھی مختصر بیان کر دیتے ہیں اور پھر درس کو مکمل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ولا ہامہ، اور ہامہ کوئی چیز نہیں۔ ہامہ اصل میں الو کو کہتے تھے، اور اگر کسی گھر کے پاس کہیں الو بول دیتا تھا تو لوگ اس سے بدشگونی لیا کرتے تھے اور یہ سمجھا کرتے تھے کہ اگر الو بول کے گیا ہے تو کسی نہ کسی کی موت کی خبر دے کے گیا ہے۔ تو جو گھر کا مالک ہوتا کہتا تھا کہ میرے گھر کے مڈیر پہ الو بولا ہے، جیسے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر گھر کے مڈیر پہ کوا بیٹھ کے بولا ہے تو مطلب کوئی مہمان آ رہا ہے، یا اسی طرح سے اور اس طرح کی فضولیات لوگوں نے ایجاد کر رکھی۔ تو ایسے جاہلیت کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر الو بول رہا ہے تو مطلب کسی کی موت کی خبر دے رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے اور یہ باطل ہے۔ اسی طرح سے سفر ولا سفر، اور سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ سفر کا ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جاہلیت کے لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ پیٹ میں ایک بیماری ہوتی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ پیٹ میں سانپ کے اثرات کی وجہ سے بیماری پیدا ہوئی ہے اور پھر بیماری دوسروں کو لگتی جائے گی اور بڑھتی اور پھیلتی پھولتی چلی جائے گی۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ سانپ کی وجہ سے جو پیٹ میں بیماری پیدا ہوئی ہے یہ ایک دوسرے کو لگ کے بڑھتی اور پھیلتی چلی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی۔ اسی طرح سے دوسرے اہل علم نے کہا کہ اس سے سفر کا مہینہ مراد ہے کہ جاہلیت کے لوگ کبھی کبھی محرم کو سفر اور سفر کو محرم بنا لیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس میں شادی وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ اہل علم نے کہا کہ اللہ کے نبی نے اس کا رد کیا کہ سفر کو تمہارے محرم منانے سے وہ محرم نہیں بنے گا، سفر ہی رہے گا، محرم ہی رہے گا۔ اور اسی طرح سے سفر کے مہینے کو اگر منحوس سمجھتے ہو تو یہ تصور بھی درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو باطل قرار دیا، اور حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اسی قول کو سب سے زیادہ قریب قرار دیا ہے کہ سفر کے مہینے کی نحوست اس حدیث میں مراد ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نحوست کی تردید فرمائی۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو اس حدیث سے متعلق تھیں۔ انشاءاللہ ہم اس باب کی مزید احادیث کو اگلے دنوں میں پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔